الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ولمسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه: ومهل أهل العراق ذات عرق. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انظروا إلى حذفها من طريقكم. رواه البخاري. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی خواتین، عزیز بچوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس نے صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج فرض کیا کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اس فریضے کو انجام دے، اور جس نے اس بات کا پابند کیا کہ ہماری عبادتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود السلام ہو امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے 4 عمرے کیے، ایک حج کیا حجۃ الوداع، اور آپ کے 4 عمرے اسی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئے ہیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج 12 ذوالقعدہ 1430 ہجری مطابق 10 اکتوبر 2011 عیسوی ہے. عشاء کی نماز کے بعد مسجد عزیزیہ میں حج کے دروس کا یہ دوسرا سلسلہ ہے. پچھلے جمعے ہم نے پہلا درس دیا تھا حج کا، یہ حج کا دوسرا درس ہے. پہلے درس میں 3 باتوں پر مشتمل باتیں رہی، 3 باتوں پر مشتمل گفتگو تھی. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ما هو الحج، حج کیا ہے یہ ہم نے بتایا. دوسرا پوائنٹ کہ شروط قبول العبادت، عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں. تیسرا پوائنٹ جو ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا شروط وجوب الحج، حج واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں. یہ 3 اہم نکات پر گفتگو ہو چکی ہے پہلے درس میں. آج دوسرا درس ہے. دوسرے درس میں آج ہم 2 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ میقات کیا ہے اور اس کی تفصیل، ما هو المیقات. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کر کے میقات پر پہنچے تو وہ کیسے احرام باندھے گا. 2 چیزوں پر احرام کون سا باندھے گا اس کی تفصیلات. یہ 2 پوائنٹس پر آج کا درس ہوگا. پہلا پوائنٹ میقات کیا ہے.
میقات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا، اور جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کے لیے ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ میقات اصل وقت سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ میقات کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت یا جگہ، ٹھیک ہے۔ میقات دو قسم کے ہیں۔ میقات کا مطلب یوں بھی سمجھیں کہ ایک انسان اگر حج یا عمرے کا ارادہ کرے تو وہ ایک جگہ جو مقرر ہے وہاں سے احرام باندھے گا، ٹھیک ہے۔ میقات دو قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے اہم دروس چل رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں، چاہے وہ جویزہ سینٹر میں بتائی جائیں یا یمبو میں یا دماغ میں یا خبر میں یا جدہ کی اس مسجد میں یا کسی گھر میں، وہ باتیں ساری کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتی ہیں، ریکارڈ کی جاتی ہیں، باتیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی بات حدیث کے خلاف ہو یا آیت کے خلاف ہو، انشاءاللہ رجوع کرنا کے لیے ہم تیار ہیں۔ کوئی بھی بات عقیدے سے ٹکرانے والی اللہ نہ کرے کہ ہو جائے یا صحیح حدیث کے خلاف ہو تو ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ہماری گفتگو، ہمارا عمل، ہماری دعوت، ہماری تبلیغ کتاب اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے ہماری نہیں، ہم سب کی، ہماری سے مراد ہم سب کی، میری نہیں صرف، ہماری سب کی دعوت کتاب اور سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بلانے والے بہت ہیں، دعوت دینے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے بہت ہیں، کتابیں بھی بہت ہیں، میسیجیں بھی بہت ہیں، لیکن عمل کس پر ہوگا، سنیں گے کیا، بیٹھیں گے کہاں اور جائیں گے کس کے ساتھ، جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔ میقات دو قسم کے ہیں، ایک میقات مکانی، ایک میقات زمانی اور ایک میقات مکانی۔ میقات زمانی اور میقات مکانی، کیا مطلب میقات زمانی اور میقات مکانی؟ میقات زمانی کا مطلب حج کرنے کا زمانہ، زمان یعنی وقت، حج کرنے کا وقت۔ اسلام نے حج کے لیے وقت مقرر کیا، اسی وقت پر حج ہوگا، ہمیشہ جب دل بولے، جس مہینے میں چاہیں، جس دن چاہیں، نہیں کر سکتے حج۔ میقات زمانی کا مطلب وہ وقت جس کو شریعت نے فکس کیا ہے کہ آپ اسی وقت میں آئیں اور عمرہ اور حج کریں، اس کو کہتے ہیں میقات زمانی، زمان سے مراد وقت۔ نمبر دو میقات مکانی۔ مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو۔ مکان جگہ، آپ کا مکان کہاں ہے، آپ کی جگہ کہاں ہے، مکان رہنے کی جگہ۔ میقات مکانی کا مطلب وہ پلیسز، وہ جگہ، وہ مکان، جگہ جہاں سے حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر جائے گا، اس کو کراس نہیں کرے گا۔ یہ دو قسم کی میقات ہوتے ہیں۔ پہلی چیز میقات زمانی، وقت حج کا۔ کیا سال کے 12 مہینے حج ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے وقت مقرر ہے، اس کی دلیل قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے معلوم مہینے ہیں، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ حج کے معلوم مقررہ مہینے ہیں، مطلب ہر مہینہ حج نہیں ہوتا ہے، یہ میقات زمانی کی ذریعے معلوم مہینے۔ تو جن لوگوں پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو وہ حالت احرام میں اپنی بیوی سے نہ ہم بستری کریں، نہ ہم بستری پر بھاگنے والا بھی کام کریں، ولا فسوقا اور گناہ بھی نہ کریں، ولا جدارا اور جھگڑا بھی نہ کریں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا اشہر معلومات۔ اشہر شہر کی جمع ہے، شہر عربی میں کہتے ہیں مہینے کو، تو معلوم مہینے ہیں یہ حج کے۔ کون سے مہینے ہیں بھائی حج کے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث شریف میں اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تفصیل، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 2 مہینے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ اگر کوئی انسان حج پر آنا چاہے تو ان مہینوں میں احرام باندھ کر آئے گا اور عمرہ کرے گا حج کی نیت سے، حج کی نیت سے عمرہ کرے گا، تمتع ہو یا قران حج کرے گا، جس کا آگے تفصیل آ رہی تو وہ بھی عمرہ کرے گا لیکن اپنے عمرے سے حلال نہیں ہوگا، فارغ نہیں ہوگا، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ حج کے مہینے، شوال سے پہلے رمضان میں نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے رمضان میں عمرہ کیا تو کیا اس کا تمتع ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ مہینوں کے میقات زمانی میں اس کا عمرہ نہیں ہوا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو وہ کر سکتا ہے حج، وہ حج کر سکتا ہے۔ ذی القعدہ میں کسی نے عمرہ کیا ہے حج کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مہینے میں کر رہا ہے۔ ذی الحجہ کی 1، 2، 3، 7 تاریخ تک کیا ہے کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، یہاں ایک مسئلہ تاکہ سمجھا دوں، وہ ایک مسئلہ پھیلایا جاتا ہے، لوگ خامخواہ جو ہے اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک انسان حج کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، شوال یا ذی القعدہ میں صرف عمرہ کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کس نے روکا؟ یہ جو کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے لوگوں کو، یہ غلط ہے کہ اگر آپ نے ان دنوں میں عمرہ کر لیا تو حج آپ پر فرض کرنے یا جب کرو۔ کس نے فرض کیا ہے؟ سال کے کسی بھی دن وداؤٹ حج کی نیت کہ آپ خالی عمرہ کرنا چاہیں کریں، عمرہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ یہ مسئلہ حج سے جڑا ہوا ہے، میقات زمانی، حج کا ارادہ ہو تو ان دنوں میں عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، تمتع حج ہوگا۔ لیکن حج کرنا ہی نہیں ہے صاحب، مجھے حج نہیں کرنا ہے، عمرے سے روکیں گے آپ مجھے؟ نہیں، عمرہ کرنے سے حج واجب ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ واجب ہونے کی بھی دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ نہیں، حج کے مہینوں میں آپ نے عمرہ کیا تو حج کا تو ارادہ نہیں ہے نا، میرا حج کا ارادہ نہیں ہے، جب ارادہ نہیں ہے تو کیسے حج پر ہوگا؟ مجھے میں نہیں کرنا چاہتا، استطاعت نہیں ہے حج کی، عمرے کی استطاعت ہے حج کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جی ہاں، بڑی بات نہیں، 600 ریال کماتا، عمرہ تو کر سکتا ہے نا، 600 ریال کمانے والا حج کر سکتا ہے، چتا میں رہ کر نہیں، کیوں؟ پیکج کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، 600 ریال میں چارج کرے گا، نہیں کر سکتا، بڑی بات۔ تو کیسے کریں گے؟ کیسے کہتے ہیں کہ حج اس پر فرض ہے؟ غلط بات، چلے یہ تو ایک غلط فہمی دور ہوگی۔ دوسری بات، میقات مکانی کیا ہے؟ میقات زمانی سمجھ میں آ گیا، 2 مہینے 10 دن، شوال ذی الحجہ کے دن۔ میقات مکانی وہ پلیسز، وہ جگہیں جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ عمرہ یا حج کا ارادہ لے کر انسان آئے تو وہاں سے کیا باندھے؟ احرام باندھے، ضروری سمجھ رہا ہے؟ وہ کیا ہیں؟ وہ کچھ ایسے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کی، جگہ مقرر کی اہل مدینہ کے لیے، ذو الحلیفہ، حدیث ہے بخاری مسلم، اہل مدینہ یعنی مدینہ میں رہنے والوں کے لیے، اس حدیث کو غور سے سنیں، ذو الحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن منازل، اہل یمن کے لیے یلملم۔ آگے کیا فرمایا؟ اور سے سنیے، ہن لہن، یہ میقاتیں یعنی ذو الحلیفہ، جحفہ، قرن منازل، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہے، وہاں کے لوگوں کی میقات ہے، مدینہ والوں کی ذو الحلیفہ، شام والوں کی جحفہ، یمن والوں کی یلملم، اور نجد والوں کے لیے قرن منازل، ہن لہن، ان لوگوں کے لیے، ولمن اتی علیہن، اور ان کے لیے بھی یہ میقات ہوگی جو اس راستے سے آئے، ان شہروں سے آئے، من غیر اہلہن، وہاں کا نہیں ہو، مدینہ سے کوئی آ رہا ہے مکہ، مدینہ والا نہیں ہے،
انڈیا کا پاکستان کا، لیکن وہ آ رہا ہے وایا مدینہ، رہتا ہے امریکہ میں، آ رہا ہے مدینہ سے، دبئی میں رہتا ہے، شارجہ میں رہتا ہے، آ رہا ہے کہاں سے؟ یلملم سے آ رہا ہے، قرن منازل سے آ رہا ہے. تو ان کے لیے من غیر اہلہن، وہاں کے نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن اس راستے سے گزر کر آ رہے ہیں، بشرطے کہ ممن اراد الحج او العمرہ، حج یا عمرے کا ارادہ ہو. اس کو انڈر لائن کریں، حج یا عمرے کے ارادے سے آ رہا ہے تو یہ میقات ہوگی اس کے، وہاں احرام باندھے گا وہ. اگر ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے، آ رہا ہے یلملم سے، یمن کا نہیں ہے لیکن یلملم سے آ رہا ہے، تو وہ احرام کہاں باندھے گا؟ عمرے کے ارادے سے آ رہا ہے، حج کے ارادے سے آ رہا ہے، کہاں سے احرام باندھے گا؟ یلملم سے. ایک آدمی کراچی کا ہے یا بمبئی کا ہے، وہ آ رہا ہے وایا مدینہ، کراچی سے مدینہ فلائٹ یا حیدرآباد سے یا دلی سے، وہ کہاں اتر رہا ہے؟ مدینہ منورہ. اب وہاں سے آ رہا ہے تو کہاں احرام باندھے گا وہ؟ مدینہ. کیوں؟ رسول نے فرمایا ذوالحلیفہ مدینہ کا میقات مدینہ والوں کے لیے بھی ہے، اور اس راستے سے جو بھی آئے جو مدینہ کے نہیں ہیں، باہر کے ہیں، حج یا عمرے کا ارادہ لے کر. یہاں ایک سوال، اگر ایک انسان پاکستان یا ہندوستان سے جاب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جاب کرنے کے لیے مکہ آنا، اس کی فلائٹ کیسی ہے؟ سعودی عرب میں مثال کے طور پر کراچی ٹو مدینہ، پھر مدینہ سے بس میں جانا ہے مکہ، مکہ میں جاب ہے، یا دلی سے آ رہا ہے، ممبئی سے آ رہا ہے، ممبئی سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، کس لیے آ رہا ہے؟ جاب. احرام باندھے گا، مکہ جانا ہے، مدینہ اترے گا، وہاں سے صاحب کو یا کمپنی کی کوئی بس ہوگی، گاڑی ہوگی، وہ لے جائے گی اس کو کہاں پر؟ مکہ، کیونکہ مکہ میں اس کی جاب ہے، سلیکٹ کر لیا جائے گا کسی کمپنی میں، مکہ میں. احرام باندھے گا؟ نہیں باندھے گا. کیوں؟ ارادہ رسول اللہ نے کس کے لیے فرمایا؟ جو ارادہ کرے. بات کلیئر ہے. اب اگر میں مکہ تو نہیں جا رہا لیکن میری بس مکہ سے گزر رہی ہے تو کیسے احرام باندھنا میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بس بھی گزرے گی تو آپ کو جانا پڑے گا، طواف کرنا پڑے گا یا عمرہ کرنا پڑے گا. کیسی بات ہے؟ مانزل اللہ، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بتائی. تو حج اور عمرے کا ارادہ یہ ضروری ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے اچھا، اسی حدیث کو مکمل کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ومن کان دون ذلک، اور جو اس کے اندر رہتے ہیں، کس کے اندر؟ میقات کے اندر، میقات کے اندر، یلملم، قرن منازل، جحفہ اور ذوالحلیفہ، یہاں نہیں رہتے ہیں. اس سے پہلے جیسے مدینہ اور مکہ کے بیچ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وادی ستارہ ہے، بنی سلیم جہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وادی ستارہ کا علاقہ ہے، اور بھی ہیں، یا یوتما ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، تو وہاں کا آدمی اگر کوئی ہے تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ یا ہم لوگ جدہ والے، جدہ میقات نہیں ہے کسی کی، جدہ میقات کسی کی نہیں ہے. اللہ ہدایت دے آج کے ان حاجیوں کو جو ایئرپورٹ پر احرام باندھ رہے ہیں. صبح پاکستان سے حاجی آئے ہیں، پتا چلا وہ ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. کیا مطلب ہم میں سے نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ روافض وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کو سچی محبت ہے آل بیت، وہ اچھا وہ احرام باندھ رہے ہیں، کچھ احرام نہیں باندھ رہے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا تو یہ لوگ یہاں احرام باندھ رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ آپ نے تو درس میں کہا ہے کہ یہاں احرام نہیں باندھنا ہے، پھر یہ لوگ باندھ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں باندھے؟ پوچھا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جوہفہ جا کے باندھیں گے. مسجد جدہ آ گئے بغیر احرام، اپنی مرضی کا دن جیسے بتایا گیا ویسے چل رہا ہے. ادھر لے جاؤ ادھر جائیں گے، ادھر لے جاؤ ادھر جائیں گے، ادھر لے جاؤ ادھر جائیں گے. اللہ ہدایت. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان دون ذلک، جو اندر رہتے ہیں جیسے جدہ والے ہیں، جدہ میقات نہیں ہے کسی کی بھی نہیں. ہم جو جدہ میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں،
ریاض سے 3 دن نہیں ہوا اگر، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. وہ 4 دن رہے تو مقیم ہو جاتے کہتے نا جدہ میں ہو جاتے کبھی 4 دن میں. ابا کا دین ہے، پھر خالہ کا ہے دین اللہ کا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اتارا ہے ویسے ایکسپٹ کرنا پڑے گا آپ کو. ابا دادا کا دین نہیں ہے نا یہ کہ جو مرضی چاہے آپ کریں. عجیب فتوے دیتے ہیں. یہاں 3 دن رک جائیے مقیم ہو جائیں گے آپ. کیسے مقیم ہوں گے؟ وہ آدمی جو 1 مہینہ جدہ ریاض سے آتا ہے یہاں کسی چھٹی گزارنے کے لیے، 1 ہفتہ 1 مہینے کے لیے آتا ہے یہاں رہنے کے لیے اپنے دوست کے پاس، اس سے مل کر پوچھے السلام علیکم آپ نئے آدمی رہنے آپ جدہ میں رہنے، پوچھیے اس سے، پوچھیے تو اور جانے میں ریاض کا ہوں، میں آیا ہوں 1 مہینے کے لیے یہاں پر. اس کا جواب ہے بالکل 3 مہینے بھی رہے یہاں پر. ایک والد بیٹی داماد یہاں ہے جدہ میں، والد رہتا ہے ریاض کا، وہ اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے 2 مہینہ رک کر جاتا ہے. مقیم ہے وہ جدہ کا مقیم بن جائے گا 3 دن میں 4 دن میں کیسے بن جائے گا بھائی؟ باقاعدہ اقامت ہونی چاہیے یہاں پر، تب جا کر مقیم ہوگا انسان. اس بات کو ذہن رکھیں. ٹھیک ہے، 3-4 دن آنے سے پوری پلاننگ کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کرنا ہے، وہ 3 دن رکیں گے تو ہو جاتے کہتے مقیم، وہ مقیم ہو جائیں گے، وہاں سے آرام بن کے جائیں گے. اپنی دین اپنا آسان، اپنے لیے جو آسانی ہے وہ دین ہے ہمارا. فتوے اپنی مرضی کے ہم اپنی خواہش کے حساب سے لے لیں. چلیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ جسے جدہ والا اگر عمرے کی نیت کرتا ہے یا حج کی نیت کرتا ہے کہاں سے احرام باندھیں گے؟ پیچھے جائے گا میقات جھڑپا یا ذوالحلیفہ ادھر جائے گا مدینہ، یا یلملم جائے گا یا سعدیہ جائے گا ادھر، یا یہ سیل کبیر جائے گا قبل مناسب جس کو کہتے ہیں؟ نہیں. نبی نے فرمایا فمن حیث انشا، جہاں اس کی نیت ہوتی ہے. گھر میں اس کی نیت ہوئی جدہ میں عزیزیہ میں گھر سے آرام باندھ کر جائے گا. یہاں سے باب مکہ گیا دوست کے پاس یا بواجی گیا دوست کے پاس، وہاں ارادہ ہوا چلو بھائی عمرے کو جا کے وہاں نیت ہوگی احرام باندھے گا نکل جائے گا. جہاں اس نے نیت کی جس جگہ، یہاں سے باہر آ گیا کسی دوست سے ملنے کے لیے، باہر معلوم ہے باہر آ گیا دوست سے ملنے کے لیے، دوست ملے چلو نا عمرہ کر کے آ جائیں گے. چلو ٹھیک، کہاں سے احرام باندھیں گے؟ وہ ہے عزیزیہ کا. بہرا ہو گیا، نیت کہاں ہوئی؟ بہرا میں، بہرا سے احرام باندھیں. یہ حدیث کا مطلب حتی اہل مکہ کا من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے بھی مکہ سے احرام باندھیں گے. مکہ والے بھی مکہ سے احرام باندھیں گے. تو مکہ سے احرام باندھنے کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے جو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ عمرے کے لیے، حج کے لیے مکہ سے احرام باندھ سکتا ہے. عمرہ کرنا ہو تو میقات پر جائے. ادنا حل کون؟ مکہ والا. مکہ والا حج کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھ کر جائے گا، لیکن مکہ والا عمرہ کرنا چاہتا ہے، مکہ کا مقیم ہم نہیں مکہ، تو وہ کیا کرے گا؟ ادنا حل کے پاس جائے گا. کوئی بھی حدود حرم سے باہر، چاہے وہ شویتی کے سائڈ آ جائے ادھر، پائپ روڈ پر ادھر چلے جائے حدود حرم کے باہر مکہ والا عمرے کے لیے، یا تنعیم جائے مسجد عائشہ کہتے ہیں وہاں چلا جائے، کہیں سے بھی وہ جا کر احرام باندھ کر آئے گا اور اپنا عمرہ کرے گا. کون؟ اس کے بارے میں مکہ والا. اب جو لوگ پاکستان انڈیا کے ہیں یا ریاض دمام کے ہیں یا دبئی شارجہ کے ہیں، وہ لوگ مسجد عائشہ کے احرام باندھیں گے. کیا دلیل؟ مکہ والے ہیں وہ نہیں، ہم 4-5 دن سے ہیں مکہ، تو مکہ والے تو نہیں ہیں بھائی. 1 مہینہ میں رہیں گے تو مکہ والے نہیں ہوں گے نا. مکہ والے وہ جو مکہ جن کا گھر ہے، رہائش ہے، کام ہے، جاب ہے، بنا ہے. ٹھیک، یہ بات ہے ہماری. یہ حدیث مکمل ہوئی یہاں پر بخاری مسلم. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے. ایک اور ایک مثال ذکر کی مسلم میں، عراق سے آنے والے حاجیوں کے لیے ذات عرق مقام ہے، وہاں سے وہ لوگ احرام باندھیں گے. چلیے، یہ نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں میقاتیں مقرر کی ہیں، قیامت تک کے لیے یہ میقاتیں مقرر ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص میقات، اب ظاہر بات ہے یہ جو جگہ ہے نا، جگہ ہے، کوئی پہاڑ کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، یلملم ہے، ذوالحلیفہ ہے. ذوالحلیفہ وہ ایریا تھا، لیکن وہ جو جہاں سے جہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد ذوالحلیفہ، میقات کی مسجد اس کا نام پڑ گیا ہے ابھی علی یا مسجد میقات کہتے ہیں. ایک آدمی اگر پلین سے آ رہا ہے تو میقات تو ٹھیک ہے نیچے ہے، لیکن پلین سے تو میقات کریں گے لگا ہوگا نا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بایا پلین اگر وہ جدہ آ رہا ہے، جدہ میقات نہیں ہے، جدہ سے پہلے میقاتیں آتی ہیں،
جدہ سے پہلے میقات آتی ہے. اسی لیے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت ساری ایئر لائنس میں سعودی ایئر لائنس میں ہم نے دیا ہے اور ساتھیوں نے بتایا یہ اس میں بھی بتاتے ہیں دوسرے ایئر لائنس میں بھی, ٹھیک ہے, کہ میقات ابھی چند منٹ کے بعد ہم میقات سے گزریں گے. تو وہ جو جگہ جیسے یلملم یہ جگہ ہے, تو کیا پلین اس کے اوپر سے جائے تو ہی, اگر پلین ادھر سے جائے, سمجھانے کے لیے ایک بات, اگر پلین ایسے جائے میقات یہ ہے یلملم, پلین ایسے آ رہا ہے, جدہ آگے ہے, یہ پلین اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایسے جانا ضروری ہے, سارے پلین اس کے اوپر سے جائیں کوئی ضرورت. بخاری شریف کی حدیث ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انظروا الى حدها من طريقكم, انظروا الى حدها من طريقكم, تم اپنے راستے سے, یہ راستہ ہے ایک راستہ پلین کا, تو یہ میقات کے لیول کو دیکھو, جب یہاں آ جائے تو احرام باندھ لو, ضروری نہیں ہے اسی کے اوپر آنا, سمجھ میں آ رہا, یا گاڑی سے تم دیکھو لیول, اگر لیول میں ہے تو اسی صورت میں تم وہاں سے احرام باندھ لو. یہ بخاری کی حدیث ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو الحمدللہ احتیاط میں جو ہے آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے کہ وہ لوگ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی کچھ منٹ کے بعد یعنی 15 منٹ میں ہم میقات پر پہنچیں گے, میقات سے گزر رہے ہیں. تو جن لوگوں کا ارادہ ہے وہ نیت کر رہے ہیں, احرام میں نیت کرنا, حج کی عمرے کی وہ نیت کر رہے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. چلیے, یہ جتنے میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں جو مکہ کے اطراف میں ہے, اس میں سب سے دور جو میقات ہے مکہ سے کون سا ہے, وہ مدینے کا میقات ہے, ذوالحلیفہ. اچھا, یہ نبی علیہ السلام نے جو نام ان حدیث میں میقات کے ذکر کیے ہیں, یہ پرانے نام بدل گئی ہے, جگہ نہیں بدلی ہے. نام بدل سکتے ہیں, یلملم کو کچھ اور کہتے ہیں آج, جیسے ذوالحلیفہ کو ذوالحلیفہ, اس کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے. تو یلملم جو ہے اس کو سعدیہ کہتے ہیں آج کل, نام اس کا کیا ہے, سعدیہ. تو وہاں سے احرام باندھیں گے یمن والے یا اس سے آنے والے. کرنے میں یہ جحفہ ہے نا, جحفہ تو وہی نام ہے, آپ دیکھیں گے جو شام والوں کا میقات ہے, سیرین کنٹری سے یا اس طرف سے جو بھی آنے والے ہیں, جحفہ وہی نام پڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال وہ بستی تھی جو آج نہیں ہے, تو اس کو یہ رابط جو ہے نا, رابط تو سب جانتے ہیں, تو رابط اور جحفہ ایک ہی جگہ ہے. تو رابط سے احرام باندھنا, جحفہ سے احرام باندھنا وہی ہے, تاکہ معلوم ہو کہ آج کس نام سے, کیونکہ بورڈ پر جوفا تو لکھا ہوا رہتا ہے لیکن رابط بھی لکھا ہوا رہتا ہے, اور رابط مشہور سٹی جانتے ہیں ہمارا, تو وہاں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ جوفا ہی ہے. قرن منازل جو نجد والوں کے لیے ریاض, دمام یا شرقیہ سے جو لوگ آنے والے ہیں, تو وہ قرن منازل نام نہیں ہے اس کا آج کیا نام ہے, سیل کبیر بولتے ہیں. کیا کہتا ہے, سیل الکبیر. تو ریاض, دمام وغیرہ سے جو بھی حاجی آئیں گے تو سیل کبیر سے احرام باندھیں گے, جو نیا نام ہے سیل کبیر, اور اصل نام اس کا کیا تھا پہلے, قرن منازل, قرن منازل. ٹھیک ہے, باقی کو پتا ہے سارے نام, ذاتے کو ذاتے سے کہتے ہیں. چلیے, اب جو شخص وہاں پہنچے, میقات پر پہنچ گئے, اب کیا کرے گا, دوسرا پوائنٹ ہمارا, احرام کون سا باندھے گا. 3 قسم کے حج کیے جاتے ہیں, 3 قسم کا حج ہوتا ہے, 3 میں سے کسی ایک حج کا وہ احرام باندھے گا. کیا مطلب 3 قسم کا حج, یعنی حج ایک ہی نہیں ہوتا ہے, 3 ٹائپس کا حج. ایک حج ہوتا ہے حج تمتع, کیا بولتے ہیں اس کو, حج تمتع. دوسرا حج ہوتا ہے حج افراد. تیسرا حج ہوتا ہے حج قران. حج تمتع, حج افراد اور حج قران. حج تمتع یعنی فائدہ اٹھانا. حج تمتع کا ڈیفینیشن کیا ہے, واٹ از دس ٹائپ آف حج, یہ کس کو کہیں گے. اس کا جواب, حج کے مہینوں میں یعنی شوال یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحجہ کے شروع کے دنوں میں عمرے سے فارغ ہونا, پھر 8 تاریخ کی صبح حج کا احرام باندھ کر حج کرنا. اٹ از کالڈ حج تمتع. پھر ایک مرتبہ حج تمتع کس کو کہتے ہیں, حج کے مہینوں میں عمرہ کر لینا اور اس کے بعد 8 تاریخ کی صبح حج کا احرام باندھ کر حج کرنا. تو عمرہ بھی ہوا, حج بھی ہوا. کیا بولیں گے اس کو, حج تمتع. تمتع کیوں کہتے ہیں اس کو, تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. یہ شخص عمرہ کر لیتا ہے شوال میں, اس کے بعد فائدہ اٹھاتا ہے. فائدہ مطلب حلال, جو احرام میں پابندیاں تھیں وہ نہیں ہوں گی نا, عمرے سے فارغ ہو گیا.
فائدہ اٹھاتا ہے. یہاں تک کہ 8 تاریخ آتی ہے تو وہ حج کا احرام باندھ کے حج کرتا ہے, اسی لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ حج افراد دوسری قسم کا حج. حج افراد یہ کیا ہے؟ افراد مطلب ایک کام کرنا. اب فرد یعنی واحد, فرد واحد. اب فرادہ یعنی ایک کام کیا. حج افراد صرف حج کرتا ہے, عمرہ نہیں کرتا, عمرہ نہیں ہوتا ہے, صرف حج. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حج افراد. صرف حج, عمرہ نہیں, خالی جانا حج کرنا, احرام باندھنا, حج کے 8 تاریخ کے دن صبح مینا جانا, سارے کام کرنا حج کے جو آگے آئے گا انشاءاللہ دروس میں. بس اس کو کیا کہیں گے؟ حج افراد. 2 ہو گئے, تمتع اور افراد. باقی قران. حج قران کا مطلب احرام باندھنا عمرہ اور حج دونوں کا. احرام باندھنا عمرہ اور حج دونوں کا. عمرہ کر کے فارغ نہیں ہونا, حلال بال نہیں نکالنا. عمرہ کر کے بال نہیں نکالنا بلکہ احرام پر باقی رہنا, پھر حج کرنا مینا جانا. اس کو کہتے ہیں حج قران. قران عربی میں کہتے ہیں ملانے کو, قرانہ ملانا. اس نے عمرے اور حج کو ملا دیا ہے, الگ الگ نہیں کیا ہے تمتع والے کے لیے. اس نے دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ ملا دیا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں حج قران. سمجھ میں آیا؟ تم چلیے اب میقات پر جو تمتع حج کرنے کے لیے آئے وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج. اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج. اے اللہ, میں ایسا عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس کا فائدہ اٹھاؤں گا حج تک. یا بازو نے کہا اللہم لبیک عمرہ بول دے کافی. لیکن یہ پہلا بہتر ہے یا عمرہ اور حج کا. دوسرا حج افراد کرنے والا, حج افراد کرنے صرف حج کرنے والا, وہ کیا بولے گا؟ نیت دل میں تو ہوگی, زبان سے کیا بولے گا؟ اللہم لبیک حجۃ یا حجۃ. اے اللہ, میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, بس, کیونکہ عمرہ نہیں کرنا. نمبر 3 حج قران کرنے والا, وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ. اے اللہ, میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کے لیے حاضر ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ 3 قسم کے حج ہیں. جو بھی انسان نیت کرے وہ الفاظ کہے گا, وہ ایسا کام کرے گا. تمتع عمرہ کر کے حلال ہوگا پھر حج کرے گا. حج افراد صرف حج کی نیت کرے گا, حج کرے گا. حج قران عمرہ کرے گا, حلال نہیں ہوگا, عمرے سے بال نہیں نکالے گا, باقی رہے گا, حج کرے گا. ان تینوں میں سب سے افضل حج کون سا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک راجح قول اکثر علماء نے ذکر کیا ہے وہ ہے حج تمتع. بعض نے کہا کہ نہیں, حالت پر ڈپینڈ کرتا ہے آدمی کہاں رہتا ہے, کون سا حج کرتا ہے. کسی نے حج افراد کو بھی کہا ہے, بعضوں نے حج قران کو بھی کہا ہے. ایک راجح قول, ایک درمیانی قول جو ہے حج تمتع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ کون سا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ ورلڈ کپ لاسٹ ایئر کون سی ٹیم جیتی؟ انڈیا. لاسٹ ایئر کا کرکٹ ورلڈ کپ آف 2010 ون بائی دا انڈین ٹیم. ان کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کون زیادہ نہیں معلوم, کیسے کریں گے؟ قران تھا, الحمدللہ قران تھا. نبی علیہ السلام نے جو حج کیا قران ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تو پھر افضل حج کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمتع قران ہی ہونا چاہیے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیے تھے حج قران, اس میں جانور ساتھ لائے تھے. ٹھیک ہے, عمرہ اور حج کا ارادہ کیا. ایک وادی پر پہنچے مدینہ اور مکہ کے درمیان, تو نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں, یہ صحابہ میں اعلان کر دیں, جو شخص اپنے ساتھ جانور نہیں لے کر آیا ہے یا نہیں لے کر آیا ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور اس کو تمتع بنا لے حج کو. تو نبی علیہ السلام نے وحی کے حساب سے اعلان کر دیا. تو صحابہ نے فرمایا کہ کیا صرف اس سال کے لیے ہے یہ مسئلہ؟ تو آپ سب نے فرمایا لا الہ ابد الابد, نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
اس حدیث کو مد نظر کے بعض علماء نے تو واجب قرار دیا کہ تمتع ہی کرنا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا. ایک دوسری حدیث اس کی ایک اور ایک بات ہے، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا، یہ وحی پہلے آ جاتی میرے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے یہ چیز معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا اور اپنے اس حج کو حج تمتع بنا لیتا، خواہش ظاہر. تو ان دو حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ فرمایا کہ تمتع افضل ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور لانے سے قران ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہے. بطور جانور کے لیے قران، جانور لائیں گے تو قران ہی کرنا پڑے گا. یعنی آپ ساتھ میں بکرا لے کر آئیں گے تو قران ہی کرنا پڑے گا. پاکستان کے انڈیا سے لے کر آئے بکرا، لانے تو نہیں سکتے لیکن لائے تو وہی کرنا پڑے گا. لیکن اگر نہیں لے کر آیا، کیا نہیں لے کر آئے؟ جانور، قران کی نیت کر کے آئے، عمرہ اور حج سیدھا پہنچ گئے، تو آپ اپنی نیت کو بدل سکتے ہیں. جی ہاں، افضل ہے، بہتر ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے. کیوں؟ صحابہ نے وہی کیا. آپ کو معلوم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکلے تھے، حدیث کے الفاظ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم کو عمرہ معلوم نہیں تھا، ہم تو حج کا، ہم تو لبیک بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لبیک بولا ہم بھی وہی لبیک. سارے صحابہ، بھائی مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ کہہ رہے ہیں چلو حج کو نکل رہے ہیں، سارے صحابہ نے کہا چلو ہم بھی چلیں گے، ہمارے نبی کے ساتھ حج کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم، وحی کا علم ہے ان کے پاس، صحیح حج کروائیں گے، ہمارے نبی سنت کے مطابق حج کروائیں گے. چلے تو کیا ارادہ کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا، اے اللہ ہمارا بھی وہی لبیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا؟ قران. ان لوگوں نے پھر قران کا ارادہ کیا، لیکن کچھ جانور لائے، کچھ نہیں لائے صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی مکہ سے پہلے کہ آپ اعلان کر دیجیے جو جانور نہیں لائے ہیں اپنے ساتھ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. نیت کیا کر کے آئے تھے؟ قران کی نا. تو پھر عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے. یہی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اگرچہ پاکستانی انڈیا سے یا آفاقی وہ قران کی نیت لے کر کیوں نہ آئے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور تمتع اپنے حج کو بنا لے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا ہے. اور تینوں قسم کے حج جائز ہیں، افراد بھی ہے، قران بھی ہے، تمتع ہے، افضل تمتع ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میقات کے مسائل کو بھی سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو امور پر مشتمل آج کا درس رہا ہے مختصر، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ مغرب کے بعد سلسلہ اور آگے بڑھے گا. اس سلسلے کا تیسرا درس اور اہم درس یہ ہوگا، احرام کے مسائل انشاءاللہ وہاں پر ہم بیان کریں گے. آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک میقات اور اس کی تفصیل، ٹھیک ہے. نمبر دو، تین قسم کے حج اور اس کی تفصیل. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کفارۃ المجلس سے پڑھ لیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ الحمدللہ پچھلے سالوں کے جیسے کامیاب ہم حج کا گروپ لے جا رہے ہیں، جس میں خود ساتھ رہتا ہوں اور دروس بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. تو جو لوگ ہمارے ساتھ حج کرنا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں. ہمارے گروپ میں دو چیزیں ہیں. ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سارے ساتھیوں کو، جو بھی خواتین یا مرد ہمارے ساتھ چلتے ہیں فیملی سے بیٹھ کر، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر عمل سنت کے مطابق ان کا ہو جائے، سنت کے مطابق حج کروائیں. دوسری چیز، فیسلٹیز کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو جو حج میں ہمارے ساتھ چلیں گے ان کو کسی قسم کی نہ بسوں میں، نہ ٹرینوں میں، نہ ٹینٹوں میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ حج کے ارکان ادا کرنے میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اس کا بھی پورا خاص خیال کیا جاتا ہے. جیسے کہ پچھلے سال جن لوگوں نے ہمارے ساتھ حج کیے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ صحیح حج کرنے کا سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.